علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ سبھی کا آپ کے اس پروگرام وصیات علماء میں، جہاں آپ جانتے ہیں کہ ہم عالم اسلام میں گزرے ہوئے تمام گراں قدر علماء دین کی وصیت نامے کو آپ ناظرین کے لیے لے کر آتے ہیں، جس سے ہماری نہ صرف دنیا بن سکے بلکہ آخرت بھی بخیر ہو سکے، اور ہم بھی ان وصیت ناموں سے کچھ درس لے کر اپنے لیے ایک وصیت نامہ تیار کر سکیں جو کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ آج جن کا تذکرہ ہم کریں گے وہ اپنے آپ میں کوئی عالم نہیں ہے۔ عالم اسلام میں بہت سے علماء گزرے ہیں، لیکن کچھ ایسی بھی ہستیاں گزری ہیں جن کے سر پر کوئی امامہ تو نہیں تھا، جنہوں نے کسی حوزے سے کوئی علم تو حاصل نہیں کیا، کوئی پراپر علم تو حاصل نہیں کیا، مگر اسلام کے لیے آپ کی کاوشیں، آپ کی محنتیں قابل ذکر ہیں اور انہیں عارفین کہا گیا۔ ایسے ہی ایک عارف شخصیت رجب علی خیاط، سنتے ہی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ نام اپنے آپ میں کوئی انسنا سا نام نہیں ہے، بہت ہی مشہور نام جو ممبروں سے اکثر ہماری مجلسوں میں لیا جاتا ہے۔ آئیے دیکھیں کہ آپ کا وصیت نامہ کیسا تھا اور آپ کی وصیت کے اہم نکات کیا ہیں۔ اس گفتگو میں ہمارا ساتھ خواہر تفسیر فاطمہ رضوی دے رہی ہیں، ان کے استقبال سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم خواہر۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر سے ایک بار آپ کا بہت بہت شکریہ خواہر کہ اس گفتگو میں آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم تو شکریہ ہی ادا کر سکتے ہیں، بہرحال جزائے خیر اللہ آپ کو دے۔ خواہر رجب علی خیاط، جیسا میں نے کہا کہ ایک بہت ہی مشہور نام ہے، ہم ماہ محرم میں، ایام ازا میں اور یوں بھی جو مجلسیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں ممبروں سے اکثر آپ کا نام سنتے رہتے ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ ان لوگوں کے لیے جو صرف اس نام کو جانتے ہیں لیکن اس شخصیت کو نہیں جانتے ہیں، ان کے لیے آپ کی ذات کا اگر کوئی چھوٹا سا مختصر سا تعارف پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ ہم ایک عارف کی بات کرنے جا رہے ہیں جن کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ان کو معرفت یا عارفین میں سے جگہ کیسے ملی۔ مشہور و معروف ہے ان کے بارے میں کہ حضرت یوسف کا سا ایک حادثہ، ایک واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اچھا۔ جو ان کی کزن کے طرف سے تھا، ان کی ایک کزن تھی جنہوں نے ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن تنہائی میں ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے آپ کو پاک دامنی کے ساتھ وہاں سے باہر نکال لیا تھا۔ اس کے بعد ہی اللہ نے ان کو عرفان کی منزل عطا کی تھی، اور ان کے لیے یہ مشہور ہے کہ تہران میں ان کی ولادت ہوئی تھی۔ اس وقت ان کی جو قبر ہے وہ شہر رے میں ہے۔ ان کے بابا ایک معمولی سے مزدور تھے، 12 سال کی عمر میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، لیکن اس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو ایمان کی منزل پر باقی رکھا کہ جو ان کو وراثت میں جو چھوٹا سا مکان ملا تھا اسی میں وہ رہتے تھے۔ خیاط انہیں اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ درزی تھے، کپڑے سلتے تھے لوگوں کے، اور ان کے اخلاق کو جاننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بہت مرتبہ ان کو آفر دیا گیا، کسی نے زمین خرید کے کہا کہ زمین تحفے میں لے لو، انہوں نے کہا ہم نہیں لیں گے۔ جب بیٹے قابل ہوئے تو بیٹوں نے مکان اچھا بنانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا نہیں مجھے اسی میں مکان میں رہنا ہے۔ لوگوں نے اصرار کیا، بچوں نے اصرار کیا کہ آپ کے پاس اتنے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں ملاقات کے لیے، علماء آتے ہیں آپ کی بزم میں بیٹھنے کے لیے، تھوڑا سا آپ کمرے کو صحیح کر لینا۔ تو وہ یہی اسٹیٹس کے حساب سے رہی۔ ہاں، تو وہ یہی جواب دیتے تھے کہ اللہ میرے مقام کو جانتا ہے اور میرے لیے اتنا کافی ہے۔ اور ان کے اخلاق کی بلندی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنا رکھا تھا جس کو ایک ٹیکسی ڈرائیور کو کرائے پہ دیا ہوا تھا تاکہ اسے تھوڑا سا گھر کا خرچ تھوڑا سا آسان ہو جائے نا۔ ٹیکسی ڈرائیور سے 20 تومان یہ کرایہ لیتے تھے، لیکن جب ٹیکسی ڈرائیور کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی اور وہ 20 تومان لا کر دیتا ہے تو انہوں نے 2 تومان اس کو ریٹرن دیا، اور ریٹرن کرنے کے بعد کہا آج سے اس مہینے سے تمہارا جو کرایہ ہوگا وہ 18 تومان ہوگا، کیونکہ تمہارے گھر میں ایک اولاد آ گئی ہے اور اب تمہارا خرچ بڑھ گیا ہے، لہٰذا تمہارا کرایہ کم ہو جانا چاہیے، زیادہ نہیں ہو جانا چاہیے۔ یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ہمارا کرایہ بڑھ جاتا ہے، بالکل، لیکن انہوں نے احساس کیا کہ نہیں ابھی یہ صاحب اولاد ہو گئے، ان کا خرچ زیادہ ہو گیا، لہٰذا انہوں نے کرایہ کم کیا۔ اب سوچیں کہ کون سی منزل پر یہ ہوں گے۔ وصیت پڑھنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، صرف کردار اگر ان علماء کا، ان عارفین کا پڑھ لیا جائے تو وہ بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ بے شک بے شک۔ تو یہ ان کی ایک ہستی، ایک مختصر سا خاکہ ہے ان کی زندگی۔ بالکل، بہرحال ہمارا جو موضوع ہے کردار تو ہم نے ایک مختصر سی نظر ڈال لی اس پر۔ اگر ہم بات آپ کی وصیت نامے کی کریں جس کو ہم ڈسکس کرنے کے لیے یہاں ہیں،
کہ آپ کی وصیت کے اہم نکات کیا تھے، اور کیا آپ نے ایک عام وصیت لکھی تھی یا پھر اسے جو ہے وہ صرف اپنے آل و اولاد کے لیے لکھی؟ جب ان کی وصیت کو میں تلاش کر رہی تھی تو ان کی وصیت میں زیادہ تر جو جملے تھے وہ عمومی تھے، یعنی ہر ایک کے لیے تھے. اور ان کی وصیت کو جب میں نے اٹھا کے پڑھا تو تقریباً 52 پوائنٹس انہوں نے وصیت میں لکھے تھے، جس میں سے میں نے کچھ چنے ہیں. سارے پوائنٹس آپ کی خدمت میں نہیں پیش کروں گی، جو مجھے ایسا لگا کہ نہیں لوگوں کے درمیان وہ پہنچنا چاہیے. اس میں سے کچھ نکات، جس کا سب سے پہلا جملہ انہوں نے جو لکھا ہے اپنی وصیت میں عمومی طور پر، وہ کہتے ہیں کہ کوشش کرو کہ تمہارے اندر اللہ کی صفات پیدا ہو جائے. وہ رحیم ہے، تم رحم کرو. وہ ستار ہے، تم لوگوں کے عیب کو چھپا دو. وہ کریم ہے، تو تم لوگوں کے ساتھ کرم کرو. پہلی وصیت ان کی. دوسرا جملہ ان کا وہ کہتے ہیں کہ اپنے تمام اعمال کو صرف رب کے لیے انجام دو. کسی بھی ثواب کے لیے یا جہنم سے بچنے کے لیے تمہارے اعمال نہ ہو، صرف اللہ کے لیے ہو. خدا کی عشق میں، خدا کی محبت میں. بہت بلند مرتبے کا تقویٰ ہے. جی. اس کے بعد بہت پیاری بات وہ کہتے ہیں کہ اگر تم دنیا حاصل کرنا چاہو گے تو آج نہیں کل، تھوڑی سی جلدی یا تھوڑی سی دیری میں کہیں نہ کہیں سے تمہیں دنیا حاصل ہو جائے گی، لیکن صرف دنیا ہی ملے گی. واہ واہ، بہت اچھے. مگر اگر تم نے یہ کوشش کی کہ رب تمہارا ہاتھ تھام لے اور تم رب کی قربت حاصل کر لو تو وہ تمہیں دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی تمہیں دے دے گا. لہٰذا اللہ کے قریب جانے کی کوشش کرنا، دنیا کے نزدیک جانے کی کوشش نہیں کرنا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یاد رکھنا کہ یہ جو تمہارا دل ہے یہ خدا کا گھر ہے، اس گھر میں کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں دینا. یہ بہت بڑا پیغام ہے، خواہر ہماری آج کی اس نسل کے لیے بھی، آج کی اس امت کے لیے بھی، کہ نہ جانے کتنے ہی ہم نے جو ہے اپنے دلوں میں بت بنا رکھے ہیں اور صبح شام ہم ان کی پرستش بھی کرتے ہیں. کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں. نہیں، یہ مسئلہ بہت زیادہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہمارے یہاں، اور مجھے لگتا ہے نہ صرف ہم مسلمانوں کی اگر بات کریں، دوسروں کی بھی، کہ چند روز کی کسی ایک اٹریکشن کے لیے، محبت کے لیے لوگ جو ہے وہ اللہ کا، اپنے رب کا دامن جو ہے وہ چھوڑ لیا کرتے ہیں. بہت ضروری ہے کہ صرف اس کو اپنے دل میں بسایا جائے اور جو اس کے قریب لے جائے اس کو اپنا ہم سفر اسی لیے انہوں نے اپنی وصیت میں یہ جملہ بھی کہا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف اپنے رب کو اپنے دل میں بسانا، کیونکہ جب امیر المومنین سے پوچھا گیا بالکل کہ مولا یہ مقام، جس مقام پر آپ ہیں، آپ کو کیسے حاصل ہوا، تو امیر المومنین نے جواب دیا کہ میں نے دل کے دروازے پہ دربان بٹھا دیے. کیا بات. اور اس دربان نے میرے دل میں رب کے سوا کسی کو آنے کی اجازت نہیں دی. لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کے دروازے پہ ایک دربان بٹھا دے اور رب کے سوا اس کے دل میں کوئی نہ آئے. اس کے بعد اپنی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تم نے رب کو دل میں بسا لیا ہے تو اس کا معنی تم اس کے عاشق بن گئے ہو. اور جب کوئی انسان کسی سے عشق کرتا ہے تو اس پہ خرچ کرتا ہے. واہ، بہت اچھے، بہت اچھے. اس لیے جب تم رب کے عاشق بن جاؤ تو اس کے لیے خرچ کرو. کیا بات ہے. اس کی راہ میں خرچ تبھی کر پاؤ گے جب تم اس کو دل میں بسا لو گے. اس کا عشق جب تم پا لو گے تو اس کی راہ میں خرچ کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. تب تمہیں یہ نہیں لگے گا کہ ارے یار اتنی محنت سے مال کمایا تھا، 20% پورا جو ہے وہ چلا جاتا ہے کہ نہیں. جب محبت ہو جائے گی تو خرچ کرنا اچھا لگے گا کہ اس سے زیادہ دیں. کیا بات. اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام کرو تو یہ نہ کہو کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ کروں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہ میں نہ کروں، بلکہ صرف یہ دیکھنا کہ رب کیا چاہ رہا ہے اور وہ دیکھتے ہوئے پھر تم اپنے کام کو انجام دینا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب میں خدا سے راز و نیاز کر رہا تھا اور میں اللہ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ اے پروردگار عالم تو مجھے یہ بتا دے کہ انسان کی خلقت کا راز کیا ہے، تو مجھے ایک آواز سنائی دیتی ہے اپنے رب کی، اور یعنی انہوں نے محسوس کیا کوئی آواز تو نہیں آئی. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک آواز سنائی دی کہ رب نے مجھے صرف یہ کہا کہ تیری خلقت کا مقصد صرف یہ ہے کہ میری مخلوق کے ساتھ نیکی کرو، میری مخلوق کے ساتھ نیکی کرو، میری مخلوق کے ساتھ نیکی کرو. بہت اچھی. یعنی تمہیں بنایا ہی اللہ نے اپنی مخلوق کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے، دوسرا کوئی ہدف ہے ہی نہیں. جو انسان کسی کے کام نہ آ سکے وہ اپنے آپ کو انسان کہتے وقت 2 بار سوچے. ہاں بالکل. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ
بدبخت ترین ہے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں بلا اور کوئی حادثہ آئے اور وہ بلا اور حادثہ آنے کے بعد بھی غافل رہ جائے، وہ اپنی رب کی طرف پلٹ کر نہ جائے۔ لہٰذا جب کوئی بلا آئے اور کوئی حادثہ تمہارے ساتھ پیش آئے تو اپنے رب سے بات کرو، اللہ کس وجہ سے، کوئی گناہ کی وجہ سے یہ بلا آئی ہے، میری کوئی بات تجھے بری لگ گئی ہے، کیا تم مجھے اپنے آپ سے دور کرنا چاہ رہا ہے یا قریب کرنا چاہ رہا ہے؟ بلاؤں کے بعد اکثر لوگ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، جبکہ بلا کے بعد اللہ کے قریب ہونا چاہیے۔ لہذا دعوت یہ دے رہے ہیں کہ بلاؤں کے نازل ہونے کے بعد رب کے قریب جانے کی کوشش کرنا، غافلوں میں نہ ہو جانا۔ شاید یہ کسی امام کی حدیث بھی ہے نا کہ بلا جو ہے وہ نعمت ہے، ہاں بلا نعمت ہے، بالکل بلا نعمت ہے، اور انسان خود اپنی بیہیویئر سے اسے جو ہے وہ عذاب میں بدل دیا کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ایک بہت خوبصورت بات کہ میں وصیت کر رہا ہوں تمام لوگوں سے کہ اللہ نے سادات کا جو احترام رکھا ہے اس احترام کو باقی رکھا جائے، کسی بھی سادات کے ساتھ کسی طرح کی بد اخلاقی نہ کی جائے بلکہ جو ان کا رتبہ ہے، جو ان کا مقام ہے، ان کو وہ مقام دیا جائے۔ ٹھیک، پھر وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر وہ حقیقی محبت کرتے نہیں ہیں۔ اگر انہوں نے ان سے حقیقی محبت کی ہوتی تو پھر وہ وہی کرتے جو امام چاہتے ہیں، وہ نہ کرتے جو وہ چاہتے ہیں، مگر لوگ صرف وہی کر رہے ہیں جو انہیں اچھا لگ رہا ہے، کوئی بھی وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے جو امام کو اچھا لگتا ہے۔ ہر انسان دنیا کے زرق اور برق میں کھویا ہوا ہے، جب تک تم اس سے باہر نہیں آؤ گے تب تک تمہیں رب کی قربت حاصل نہیں ہوگی۔ یہ جو آپ کو اللہ سے بہترین قربت حاصل تھی کہ ابھی جو ہم نے سنا کہ انہیں یہ محسوس ہوا کہ جیسے اللہ نے خود آ کے کہا ہو یا اللہ کی خود آواز آئی ہو کہ صرف مخلوق کی خدمت کی جائے، کہنے کا یہ مطلب کہ انسان جب عبادت میں اس قدر ڈوبتا ہے تبھی ایسا کچھ وہ محسوس کرتا ہے، جسے الہام کہہ سکتے ہیں۔ بالکل الہام کہہ سکتے ہیں، یا بعض دفعہ ایک کیفیت ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے پروردگار سے بہت قریب ہیں۔ جب ہم جیسے گنہگاروں کو کبھی ایسا کچھ محسوس ہو جاتا ہے تو پھر ایسے عارفین کی تو بات ہی جدا ہے۔ میرا سوال خواہر یہ ہے کہ یہ جو عرفان کی منزلت آپ کو حاصل ہوئی، جس منزل پر آپ فائز تھے، یہ آپ کو کس بنا پر ملی؟ اللہ سے یہ بہترین قربت جو آپ کو حاصل تھی یہ کس بنا پر؟ دیکھیں یہ تو کس بنا پر یہ عرفانیت حاصل ہوئی، وہ ایک گناہ سے خود کو بچانے کے لیے، لیکن کس منزل کا عشق تھا رب سے کہ وصیت کے جتنے جملے ہیں ہر جملے میں رب کی قربت، رب کو دل میں بسا لو، رب کے لیے کام کرو، اور جو کچھ بھی ہے صرف اللہ، توحید پر انہوں نے کتنی زیادہ تاکید کی ہے۔ تو ان کی جو توحید کے عشق کا عالم تھا وہ ایسا تھا کہ یہ توحید کے علاوہ، اللہ کے عشق کے علاوہ دنیا کی کسی بھی چیز سے لذت حاصل کرنے کو گناہ سمجھتے تھے۔ یعنی ان کی لذت یہ تھی کہ اللہ کو یاد کیا جائے، ان کی لذت یہ تھی کہ اللہ کا کلام پڑھا جائے، ان کی لذت یہ تھی کہ اللہ کے ولیوں کا ذکر کیا جائے، ان کی لذت یہ تھی کہ اللہ سے عشق کیا جائے، اور باقی جتنی بھی لذتیں تھیں ان کو وہ کہتے تھے کہ یہ اس میں کوئی لذت نہیں ہے، کوئی مزہ نہیں ہے، ان کی نگاہ میں ہیچ تھا وہ۔ لہٰذا ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ ایک بار بہت گرمی ہو رہی تھی تو گرمی کے عالم میں انہوں نے اپنے آپ پنکھا جلا ہاتھوں سے، اور اتنی دیر تک پنکھا جلتے رہے کہ جو ان کو جو ہے نا تھوڑی سی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ تو اس ٹھنڈک سے جو لذت حاصل ہوئی ہے اس پر بھی انہوں نے یہ جملہ کہا پنکھے کو رکھ کر فوراً کہ خدا تیری یاد کے علاوہ آج اس پنکھے کی ہوا نے مجھے لذت دی ہے، میں اس کے لیے تجھ سے معافی چاہتا ہوں، میں یہ لذت نہیں لینا چاہتا تھا، مجھے تیری یاد کی لذت چاہیے اور تو مجھے بس اسی لذت پہ رکھنا۔ اور اپنے زندگی میں وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ اے انسانوں، ہم سے اور آپ سے مخاطب ہو کر وہ تاکید اور وصیت و نصیحت کے طور پر کہ تم یاد رکھو کہ تم توحید کے درخت ہو۔ اتنی بڑی یہ چیز ہے اور اس میں کتنی گہرائی ہے، تم توحید کے درخت، ہاں انسان کو کہہ رہے ہیں کہ تم توحید کا درخت ہو، اور اگر تم توحید کا درخت ہو تو تمہارے اندر پھل جو آئے وہ توحید کی صفات کا ہو۔ سبحان اللہ، ہاں بہت اچھا جملہ ہے۔ ہم اللہ کی مخلوق ہے نا، بالکل، اور اگر ہم اللہ کی مخلوق ہے تو ہم اللہ کے درخت ہوئے، اور درخت پھل دیتا ہے، تو اللہ کے جو اگر ہم توحید کے درخت ہیں تو ہمارے اندر جو پھل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ صفات الہی،
تو جو توحید کا درخت ہے اس کے اندر سے صفات الہی کے پھل اگر نہ آئیں، وہی والی بات جو شروع میں بھی کہی کہ اللہ رحمان ہے، تم بھی دوسروں پر رحم کرو. لہٰذا وہ کہنا چاہ رہے کہ اپنے اندر صفات الہی کو زندہ کرو تاکہ تم رب کے قریب جا سکو. واہ. جی، تو رب کے قریب جانے کی جو یہ اتنی تاکید کر رہے ہیں اور بار بار ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک لذت حاصل کی جا سکتی ہے اللہ کی قربت میں، کیا یہ جو زندگی آپ نے گزاری ہے تو ہوتا ہے نا کہ انسان جب کسی چیز کو ایکسپیرینس کر لیتا ہے تو وہ دوسروں کو اس کو سکھانے کے بھی قابل ہوتا ہے. تو کیا انہوں نے یہ جو قربت حاصل کی ہے ہم بھی اس قربت کو حاصل کر سکیں؟ اس کے لیے کوئی نسخے، کوئی دعائیں، کچھ تسبیحات، کچھ ہمیں بھی تعلیم کیا ہے؟ جی، انہوں نے 4 چیزیں بیان کی ہیں کہ اگر کسی کے اندر 4 چیزیں آ جائیں گی تو وہ اللہ کا عاشق بھی بن جائے گا اور اللہ کے قریب بھی ہو جائے گا. یعنی اتنی بڑی زندگی گزارنے کے بعد صرف 4 نکات، اور کتنے اہم ہوں گے وہ. ان میں سے سب سے پہلا نقطہ کہتے ہیں کہ دائمی حضور. دائمی حضور یعنی ہمیشہ اپنے آپ کو رب کے سامنے سمجھنا. بالکل، وہ ہمیشہ سے جو ہم نے سنا ہے وہ نہیں دیکھ رہا، یہ نہیں سمجھیں. بالکل بالکل. تنہائی میں بھی آپ یاد رکھیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اللہ کا خوف بہترین نعمت ہے. بے شک بے شک، جس دل میں اللہ کا خوف ہے. پہلی چیز انہوں نے کہی. دوسرا، دائمی حضور کے علاوہ وہ کہتے ہیں اہل بیت سے توسل، کہ ان کے بغیر تم رب تک نہیں پہنچ سکتے، بے شک، لہٰذا ان سے توسل کرتے رہنا. تیسری چیز وہ کہتے ہیں راتوں کو جاگ کر اپنے رب سے بات کرنا، گڑ گڑا کر اس سے مانگنا. بریکٹ میں ایک بات آپ کی خدمت میں کہوں، ابھی حال ہی میں ایک عالم کی مجلس سن رہے تھے، انہوں نے بہت خوبصورت جملہ کہا. وہ کہتے ہیں کہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں تو مشکلات میں، ہمیں چاہیے کہ ہم آسانیوں میں اپنے رب کو ایسے پکاریں جیسے ہم مشکلات میں پکارتے ہیں، تاکہ جب مشکل میں ہم پکاریں تو شرمندگی نہ ہو. بالکل، کہ آسانی میں تو نہیں بلایا تھا، مشکل میں آ گئے تو ہم کو پکار رہے ہو. ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ راتوں کو جاگ کر اللہ کو پکارنا تیسری چیز. اور چوتھی چیز انہوں نے کہا خدمت خلق، بس اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو. یہ 4 کام اگر تم نے کر لیا، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ صرف اللہ اللہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ کو دنیا کی زندگی کا بھی بیلنس بتا رہے ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ صرف مصلے پہ بیٹھے رہیں اور آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے حقوق اگر آپ نہیں ادا کر رہے ہیں تو آپ کا جو رشتہ ہے وہ اللہ سے بہترین نہیں ہو سکے گا. بے شک چوتھے پر ہی صحیح، مگر انہوں نے اس کو مینشن ضرور کیا کہ خدمت خلق جو ہے وہ اللہ سے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے. اور جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ یہ 4 نکات کے علاوہ دعائیں جو انہوں نے بہت تاکید کی ہے پڑھنے کی، جس سے اللہ کی قربت ہمیں حاصل ہو سکتی ہے، اس میں سے سب سے پہلی دعا دعائے یستشیر. جی، بہت خوبصورت دعا ہے. نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ کے خزانوں میں سے دعائے یستشیر ایک خزانہ ہے، اور خود نبی کریم نے امیر المومنین کو بطور تحفہ یہ دعا دی تھی اور کہا تھا کہ صبح شام اس دعا کو ضرور پڑھنا. اور مولا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آخری سانس تک اس دعا کو اپنے ساتھ رکھا. دعائے یستشیر. دوسری دعا کہتے ہیں دعائے عدیلہ، اور تیسری دعا دعائے توسل، اور پھر چوتھی دعا کہتے ہیں مناجات امیر المؤمنین جو ہم مسجد کوفہ میں پڑھتے ہیں. کتنی لذت ہے اس مناجات میں. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ مناجات جو امام سجاد سے منسوب ہے، 15 مناجات امام سجاد سے منسوب ہے، کہتے ہیں وہ مناجات بھی تم اپنی زندگی میں شامل کر لو. اگر ان چیزوں کو تم نے اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو خدا کے قریب جانا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. بالکل. امیر المومنین کے تو بہرحال ہر جملے میں اتنا لطف ہے اور اتنا دل شکر ادا کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے خواہر اہل بیت اطہار کی دعاؤں کو پڑھنے کے بعد کہ اگر اہل بیت نہ ہوتے تو ہمیں اور آپ کو بالکل کوئی سلیقہ ہی نہیں تھا اللہ سے دعا مانگنے کا. ایسے خوبصورت جملے، ایسی خوبصورت کیفیتیں کہ جس میں آپ اپنے آپ کو ایک دم سرابور محسوس کرتے ہیں. یہ صرف اہل بیت ہیں جو آپ کو تعلیم کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اللہ کو ویسے پہچانتا ہی نہیں ہے بالکل کہ کوئی بیان کر سکے. صبح شام ہم اگر صرف اہل بیت کے لیے بھی شکرانہ ادا کریں تو بھی ہماری زندگیاں چھوٹی ہیں. اور ابھی آپ نے خواہر جو کہا کہ جب آسانیاں ہوں تب اللہ کو ویسے پکارا جائے کہ جیسے مصیبت میں پکارا جاتا ہے. اسی پر مجھے امام سجاد علیہ السلام کا ہی شاید وہ قول ہے، حدیث ہے آپ کی، جس میں امام کہتے ہیں کہ پریشانی کے آ جانے کے بعد دعا کی کوئی معنی نہیں رہ جاتے ہیں. اسی لیے ہمیں جب آسانیاں ہوں تب دعا ایسے مانگنی چاہیے کہ مشکلات میں ہم جیسے دعا مانگتے ہیں تب اس کا اثر ویسا ہوتا ہے مشکل آنے پر جیسا ہم چاہتے ہیں.
ہم یوں تو دعائیں کرتے نہیں ہیں اور پھر جا کے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہاتھ بھی ملتے ہیں کہ ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی. بالآخر خواہر میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ مصیبتیں جو ہمارے ساتھ ہماری زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، جس کے لیے یہ کہا گیا کہ وہ مومن ہے ہی نہیں، 40 دن میں ایک بار جس پر کوئی مصیبت نہ آئے، تو یہ اللہ کی محبت ایک مومن کے دل میں جو ہوتی ہے، اس کے ساتھ جو بلا آتی ہے جس کو برداشت کرنے کی تاب ہر کسی میں نہیں ہوتی، اس کے لیے رجب علی خیاط علیہ الرحمہ نے کیا کچھ بیان کیا ہے؟ رجب علی خیاط اپنے شاگردوں سے کہتے تھے ہمیشہ کہ یاد رکھنا خدا کی محبت کی جو آفت ہے وہ دنیا کی محبت ہے. اور وہ کہتے تھے کہ میں تاکید کر رہا ہوں تمہیں کہ دنیا حاصل کرو لیکن رب کے لیے، اور جس دن تم دنیا کو رب کے لیے حاصل کرو گے تمہیں دنیا اور رب دونوں مل جائیں گے. بالکل. لیکن اگر رب کو چھوڑ کر تم دنیا حاصل کرو گے تو یہ تمہارے لیے سب سے بڑی آفت بن جائے گی. اور وہ اپنے شاگردوں سے مخاطب ہو کر کہتے تھے جس طرح سورج اور رات ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، دن اور رات ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح دنیا کی محبت اور رب کی محبت ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتی ہے. اور پھر وہ کہتے تھے کہ اپنے شاگردوں سے کہ تم پھر اس بڑھیا کے جال میں پھنس گئے. تو جب یہ بڑھیا ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ پھر تم اس ضعیفہ اور اس بڑھیا کے جال میں پھنس گئے، تو کسی شاگرد نے پوچھا بھی تھا اب یہ بار بار جو کہتے ہیں یہ کون سی بڑھیا ہے؟ تو وہ پھر انہوں نے واقعہ سنایا تھا. اسی پر بات ختم کریں گے کہ حضرت عیسیٰ نے جب اللہ سے کہا تھا کہ خدا میں دنیا کو دیکھنا چاہتا ہوں مجسم، تو مجھے دنیا مجسم کر کے دکھا، تو اللہ نے دنیا کو مجسم کیا تھا ایک بوڑھی کے شکل میں، ایک ضعیفہ کی شکل میں. اور وہ بوڑھی ایسی تھی کہ جس کے دانت بھی نہیں تھے، لیکن اس نے پورے اپنے آپ کو زیور سے آراستہ کیا ہوا تھا، لال شال پہنی ہوئی تھی اور پوری دلہن بنی ہوئی تھی. حضرت عیسیٰ نے اس سے جا کے پوچھا تھا کہ اے ضعیفہ تو نے اب تک کتنے مردوں سے شادی کی ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ اس کا تو شمار ہی نہیں ہے نا کہ میں نے کتنے اس سے شادی کی. تو حضرت عیسیٰ نے اس سے پوچھا، اچھا وہ دنیا ہے اب تو حضرت عیسیٰ کے لیے، حضرت عیسیٰ نے اس سے پوچھا کہ وہ سارے مرد مر گئے یا تجھے طلاق دے کر چلے گئے؟ تو وہ کہتی ہے کہ نہ مرے ہیں نہ طلاق دیا ہے، بلکہ میں نے سب کو قتل کیا ہے. اللہ اکبر. اس موقع پر حضرت عیسیٰ نے کہا کہ وائے ہو ان مردوں پر جو قتل دیکھنے کے بعد بھی تیرے جال میں پھنس جاتے ہیں اور وہ اس سے درس حاصل نہیں کرتے کہ یہ دنیا اپنے جال میں پھنسا کر ہمیں صرف قتل کی جانب لے جاتی ہے، ہمیں صرف تباہی اور ہلاکت کی جانب لے جاتی ہے. لہٰذا وہ بار بار اپنے درس میں کہا کرتے تھے کہ پھر تم اس ضعیفہ کے اور پھر اس بڑھیا کے چکر میں پھنس گئے اور اس نے تم کو پھنسا لیا. اور اللہ کی محبت کی آفت صرف دنیا کی محبت ہے. جس دن دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکل جائے گی ہم اللہ کے قریب چلے جائیں گے، اور ایسے عارفوں سے درس حاصل کرنے کے بعد تو پھر تھوڑا سا قریب ہونا تو ہمارا بنتا ہی ہے نا. اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اس کی محبت کو اپنے دل میں بسا سکیں. الہی آمین. اور پروردگار عالم سے یہی دعا گوئیں خواہر، اور میں بار بار آج نہ جانے جتنے بھی ایپیسوڈز میں نے کیے ہیں اکثر اس جملے کو دہرا